وحدہ لا شریک، مالک کائنات اور خالق ارض و سما کے لیے لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس کے اوپر جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ سامعین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کو ایک لمیٹڈ وقت کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے۔ ہماری زندگی محدود ہے اور ہر لمحہ ہمیں ہماری موت کی قریب کر رہا ہے۔ بجائے اس کے کہ ہم اپنا محاسبہ کریں، اپنے رویوں کی اصلاح کریں، ہم غیر مسلموں کی دیکھا دیکھی اسی طرح نئے سال کے جشن کے لیے، بلکہ صرف اسی ایک عمل کے لیے نہیں، جتنے بھی غیر اسلامی تہوار ہیں، وہ ویلنٹائن ڈے کے نام ہو، اپریل فول جیسی بیہودہ رسم ہو، یا بسنت کا تہوار، یا پھر ہیپی نیو ایئر کے نام پہ فحاشی اور ریانی کا سما ہو، ہم غیروں کے یہ اعمال ان سے بڑھ کے ان میں ملوث نظر آتے ہیں۔ حالانکہ چاہیے تو یہ کہ زندگی کا ایک سال گزر چکا ہے، اس میں ہم نے جو اللہ کی نافرمانی کی ہے، کہیں اس کی معافی مانگے بغیر کہ ہم سے رخصت نہ ہو، اور آنے والا ہمارے لیے صحت و سلامتی کے ساتھ ساتھ کتاب و سنت پہ عمل والا بن کے آئے، اس کے لیے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے۔ جب ہم اپنے احوال کا جائزہ لیتے ہیں تو ہر سال گزرنے پر ہم اسلام سے دور ہوتے نظر آتے ہیں۔ دن بدن ہمارے رویے بگڑتے جاتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہر آنے والے نئے سال میں پہلے سے دوگنا ہو جاتی ہے۔ سال کا جشن منانے سے زیادہ یہ بات اہم اور ضروری ہے کہ ہم گزرے ہوئے سال میں ہونے والی نافرمانیوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور گر گڑائیں، جو کمیاں کوتاہیاں جو سستیاں ہیں ان کو چھوڑ کر آنے والے سال میں ان کو دہرانے کی بجائے ان کو نظر انداز کر کے کتاب و سنت کے مطابق عمل کرنے کا عزم کرتے ہوئے اللہ سے توفیق بھی مانگے کہ اللہ ہمیں ہمارے اس نیت اور ارادے کے مطابق آنے والے سال اسی طرح ہمیں جیسا اللہ کو پسند ہے ویسا بندہ بن کے، مسلمان بن کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ خود قرآن میں ہمیں جھنجھوڑ رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، کہ ایمان کے دعوے داروں مجھ اللہ سے ڈرتے ہوئے ذرا اپنے احوال کا، اپنے ماہ و سال کا، اپنے دن اور رات کا، اپنے سال اور مہینوں کا
ذرا جائزہ تو لو کہ ما قدمت لغد، اس سال میں تم نے، اس مہینے میں، اس دن میں تم نے مرنے کے بعد والی زندگی کے لیے کیا کچھ کیا ہے؟ کیا تم اتنا کچھ کر چکے ہو کہ اگر آج تمہیں موت آ جائے تو تمہاری وہ زندگی آسائشوں والی، اللہ کی رحمتوں والی ہوگی؟ جب ہم بغور اس آیت کریمہ پہ عمیق نظر کے ساتھ اس کو پڑھتی ہیں تو پتہ چلتا ہے ہم جس دنیا کے پیچھے دن رات ایک کیے ہوئے ہیں، اللہ نے اس ساری ہماری زندگی کو ایک دن کی مانند قرار دیا اور کل قیامت کا دن قرار دیا ہے، جس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں وقت کی اہمیت کا اندازہ کروا رہی ہے کہ جس کے بارے میں تم یہ سوچ رہے ہو کہ وہ تو ابھی بہت دور ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلا آنے والا دن اس کو قرار دیا کہ کل کے لیے تم نے کیا کیا۔ ہم تو دنیاوی لحاظ سے سوچتے ہیں نا، کل کا ہمارا کیا پروگرام ہے، آئندہ سال ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے جو ہے وہ کیا کیا اپنی زندگی میں چینجنگ کرنی ہے، دنیاوی لحاظ سے کاروبار میں کیا، مکان میں کیا، گاڑی میں کیا، موبائل میں کیا، یہ سارے ہم تو یہ سوچ رہے ہیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہی ہیں کہ کل گویا یہ قیامت ہے، یہ زندگی تمہاری ایک دن کی مانند ہے، اگلے دن قیامت ہے، تم نے اس کے لیے کیا کیا ہے، تیاری کیا کی ہے۔ اور اگر اس میں کوئی کمی کوتاہی ہے تو اللہ فرماتے ہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ اسی طرح نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے عقل مند وہ نہیں، سمجھدار وہ نہیں جو دنیا میں اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے آسائشیں جو ہے وہ زندگی میں جمع کر لے، سمجھے کہ یہ عقل مندی ہے۔ فرمایا کہ سمجھدار انسان وہ ہے جو مرنے کے بعد والی زندگی کے لیے اس زندگی سے فائدہ اٹھاتا ہے، ایسے کام کر گزرتا ہے کہ وہ زندگی اس کی آسائشوں والی ہوتی ہے، اللہ کی رحمتوں والی ہوتی ہے، عذاب سے بچ جاتا ہے۔ تو ہمیں سال کے اختتام پر اپنے آپ کا از خود جائزہ لینا چاہیے کہ ہمارے اندر کیا کیا کچھ خرابیاں ہیں جو ایک مسلمان میں نہیں ہونی چاہیے، جن سے اللہ یا اس کے رسول نے دور رہنے کا حکم دیا ہے، مگر آج ہم نے ان کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا دیا کہ ہمارے صرف نام مسلمانوں والے ہیں، کام مسلم اور غیر مسلم سب کے برابر ہیں، کہ مسلمان کی شادی اور غیر مسلم کی شادی میں اب کوئی فرق ہی نہیں رہا، کہ اس کا تعین کرنا ہی مشکل ہے کہ یہ جس کی شادی ہو رہی ہے یہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے، کہ جو فلم و ڈراموں میں غیروں کا طریقہ دیکھتے ہیں وہ سارے رسوم و رواج آج ہم نے اپنا لیے ہیں۔ اور اگر ہم اپنے رویے پہ غور کریں کہ ہر کوئی ایک دوسرے سے تنگ اور پریشان ہے، خامد بیوی سے، بیوی خامد سے، اولاد والدین سے، اور والدین اولاد سے نالا نظر آتی ہیں، ہر کوئی ایک دوسرے سے تنگ ہے، یہ ہمارے اخلاق کا عالم ہو چکا ہے کہ جس کی اصلاح کے لیے نبی کریم علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا، کہ نبی کریم علیہ السلام نے اپنی آمد کا مقصد کیا بیان فرمایا، بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، کہ تمہارے اخلاق بڑے بگڑ گئے تھے،
کہ جن مشرکین کے بارے میں، اہل مکہ کے بارے میں ہم جو ہے وہ نظموں میں سنتے ہیں نا، پڑھتے ہیں کہ کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، آج ہم اپنا جائزہ لیں تو چھوٹی چھوٹی بات پہ ہم بھی ایک دوسرے کو مرنے مارنے پہ تیار ہو جاتے ہیں، کہ معمولی معمولی بات بھی غلطی پہ معافی مانگنا یا دوسرے کو معاف کرنا، ہم اس کو ویسے ہی جو ہے وہ اپنی زندگی سے نکال چکے ہیں۔ حالانکہ نبی کریم علیہ السلام کی زندگی میرے اور آپ کے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کا انداز تو ایسا نہیں تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو عمدہ اخلاق کے مالک تھے، ہم بھی انہی کی سنت پہ عمل پیرا ہونے کے دعوے دار ہیں کہ ہم بھی انہی کے نقش قدم پہ چلتے ہیں، ہم انہی کی امتی ہیں۔ وہ اپنے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، کہ تم میں سے بہتر وہ نہیں جس کے پاس دنیاوی آسائشیں دوسروں سے عمدہ ہوں، جس کی گاڑی، جس کی رہائش، جس کا بزنس دوسرے سے اعلیٰ ہو۔ فرمایا جو گھر والوں کے لیے، بیوی بچوں کے لیے بہتر ہے، بیوی خوش، بچے خوش، گھر والے خوش، عزیز رشتہ دار اس سے خوش، کہ بڑے اچھے اخلاق کا مالک ہے، احسن انداز میں ہمارے حقوق ادا کرنے والا ہے، وہ تم میں سے بہتر ہے۔ اور فرمایا انا خیرکم لأہلی، میں تم سب سے زیادہ، پوری امت سے زیادہ اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں۔ ہم عبادت کا طریقہ تو نبی کریم علیہ السلام کا لیتے ہیں، مگر عام معاملات میں جو دل نے چاہا یا جیسے نظروں نے دیکھا، ہم وہی رویہ اپنانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ تو میرے بھائی، سب سے پہلے ہم نے اپنے رویوں کی اصلاح کرنی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام تو ان رویوں کو بدلنے کے لیے آئے تھے، برے اخلاق کو اچھے اخلاق میں بدلنے کے لیے آئے تھے، کہ جو بدبخت بچیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ درگور کر دیتے تھے، معمولی معمولی بات پہ لڑائیاں، اور وہ سال ہر سال جو ہے وہ چلتی تھی، آج ہمارے معاشرے میں بھی ایسا ہی ہے، معمولی معمولی بات پہ جھگڑے ہیں، خونی رشتے ہم ختم کر دیتے ہیں، معمولی سی بات پہ ہم جو ہے تیرے ساتھ میرا مرنا پڑنا ختم ہے، کسی کی غلطی پہ اس کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیکج دیا ہے کہ اگر تم دنیا والوں پہ رحم کرو گے، میں تم پہ رحم کروں گا، تم دنیا والوں کی غلطیوں پہ ان کو معاف کرو گے، میں اللہ تمہیں معاف کروں گا، تم کسی کی مدد کرو گے، میں اللہ تمہاری مدد کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ہمیں اس پر جو ہے وہ ابھارا ہے کہ یہ کام اگر تم کرو گے تو اس کا بہتر بدلہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تمہیں ملے گا۔ رشتہ داروں کے ساتھ تو حسن سلوک پہ اللہ نے اجر ہی ڈبل رکھ دیا ہے کہ غیر رشتہ دار کے ساتھ کوئی حسن سلوک کرو گے اجر اس پہ بھی ملے گا، مگر جس سے کوئی نسبت ہے، کوئی تعلق ہے، کوئی رشتہ ہے، وہ اگر ضرورت مند ہے، اس کی ضرورت پوری کرو گے، اس کے کام آؤ گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل سے اتنا خوش ہوتے ہیں کہ اس کو ڈبل اجر عطا فرماتے ہیں۔ تو جو ہمارے اندر اس گزرنے والے سال میں برائیاں تھیں، ہم نے ان کو ختم کرنا ہے۔ جو ہمارے اخلاق میں جو ہے وہ بگاڑ آ چکا ہے، اب ہم نے اس کو ختم کرنا ہے، کیونکہ جس معاشرے میں ہم بس رہے ہیں، یہ ملک ہم نے لیا تو جانیں قربان کر کے، عزت پامال کر کے اس لیے تھا کہ ہم کتاب و سنت کے مطابق، اسلام کے مطابق زندگی گزاریں گے، مگر جہاں اب ہمارے اخلاق کا عالم یہ ہو چکا ہے
کہ اس سال جتنے رشتے ختم ہوئے ہیں، جتنی طلاق ہوئی ہے، وہ اس سے گزشتہ سال سے کئی گنا زیادہ ہیں، خلا کے معاملات ہوں یا طلاق کے معاملات ہوں۔ پاکستان میں 2024 میں جتنے واقعات خلا اور طلاق کے ہوئے، اس سے کئی گنا زیادہ 2025 میں، اور یہ اس سے کئی گنا زیادہ آئندہ آنے والے سال میں ہوں گے، کیونکہ ہمارے اندر برداشت ہی نہیں ہے، معاف کرنے کا ہمارے اندر جو ہے وہ جذبہ ہی نہیں ہے۔ معمولی سی کسی سے غلطی ہو جائے تو ہم اس کو معاف نہیں کرتے، نہ اپنی غلطی ہونے پر خود کسی سے معافی مانگنے کے لیے تیار ہیں، اور دوسرا گڑ گڑاتا بھی ہم اسے معاف کرنے کے لیے تیار نہیں۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ترغیب دلائی ہے، اگر تم معاف کرو گے تو میں تمہیں معاف کروں گا۔ نبی کریم علیہ السلام کی زندگی کہ آپ کس انداز میں ہماری رہنمائی کرتی ہیں کہ اپنے آپس کے معاملات میں نبی کریم علیہ السلام صحابہ کے ایسے معاملات میں یہ تک برداشت نہیں کرتے کہ یہ صحابی ہے، کسی نے کوئی ایسی بات کہی، فوراً نبی کریم علیہ السلام نے اس کو روکا اور ڈانٹا۔ جس سے آپ بے پناہ پیار کرتے ہیں کہ پوچھنے پہ جس زوجہ کے بارے میں فرمایا کہ سب سے زیادہ مجھے اس سے محبت ہے، وہی دوسری زوجہ کے بارے میں کہہ دیتی ہے وہ چھوٹے قد والی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس معمولی سے اخلاقی بگاڑ کو بھی جو ہے وہ اس کو برداشت نہیں کرتے۔ فرمایا جانتی ہو کتنی تلخ بات کہہ دی ہے، لو مزیت بمال بحر لمزجت، عائشہ تم نے ان کے بارے میں ایسی بات کہی ہے اگر سمندر میں یہ ڈال دی جائے اتنی کڑوی ہے سارے سمندر کا پانی کڑوا کر دے۔ اور ہم نے تو ایک دوسرے کے نام ہی ایسے لیے ہوئے ہیں، کسی کو بونا کہتی ہیں، کسی کو جو ہے وہ موٹا کہتے ہیں، کسی کو کالا کہتے ہیں، کسی کو کچھ، کسی کو کچھ۔ حالانکہ حضرت حفصہ کا واقعتاً قد چھوٹا تھا، ان کا ذکر ہوا تو صرف زبان سے اتنا کہا کہ وہ چھوٹے قد والی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتنی سخت بات ہے، اتنی کڑوی بات ہے، سارے سمندر کے پانی کو کڑوا کر دے۔ مگر میں اور آپ آج اپنے اخلاق کا جو ہے وہ جائزہ لیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے بچے ہیں، بچپن میں بچوں سے غلطیاں ہوتی ہیں، یہ ممکن ہی نہیں کہ حضرت انس کو بچپن میں بچے ہونے کی بنا پر کوئی غلطیاں نہ ہوتی ہوں۔ کئی ایسے واقعات بھی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کسی کام سے بھیجتے ہیں، وہ بچے ہیں، کام کی غرض سے وہاں سے تو چلے جاتے ہیں، آگے دیکھتے ہیں کہ بچے کھیل رہے ہیں، وہ بھی بچے تھے، ان کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے انتظار کیا، اور جب سمجھے کہ اتنی دیر تو نہیں ہونی چاہیے، اتنی دیر میں اسے واپس آنا چاہیے، مگر وہ واپس نہیں آیا، لگتا ہے کہ اس کے ساتھ معاملہ نہ ہو گیا۔ اسے تلاش کرنے کے لیے نکلے تو دیکھا کہ وہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کے اس سے پوچھا کہ تمہیں بھیجا کدھر تھا؟ وہی حضرت انس بیان کرتے ہیں 10 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے بچپن میں خدمت کی ہے، ان 10 سالوں میں ایک مرتبہ زبان رسالت سے یہ نہیں سنا کہ یہ تم نے کیوں کیا۔ سختی کے ساتھ آپ نے مجھ سے پوچھا ہو 10 سال کے عرصے میں، یار یہ کیا کیا یا یہ کیوں نہیں کیا؟ 10 سال بچپن میں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم رہا، آپ کے ساتھ رہا، ایک مرتبہ بھی آپ نے سخت لہجے میں کسی عمل کے بارے میں نہیں پوچھا کہ یہ کیوں نہیں کیا یا یہ کیوں کیا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے، جن کی زندگی میرے اور آپ کے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ اور ایک ہم ہیں کہ جوس ٹھنڈا ہے کہ نہیں، اسی پہ تلخ کلامی ہوتی ہے تو بندہ قتل ہو جاتا ہے۔ دونوں مسلمان ہیں، بقائے کے معاملے میں وہ کہتے ہیں کہ جلدی ہمیں ہماری جو ہے وہ بقیہ رقم دو، اسی پہ جو ہے وہ تلخی ہوتی ہے، بیٹھ چلتی ہیں، وہیں جو ہے وہ بندہ قتل کر دیا جاتا ہے۔ دونوں مسلمان ہیں۔ حتیٰ کہ میاں بیوی کے معاملات
جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم میں سے بہتر وہ ہے جو بیوی اور بچوں کے لیے بہتر ہے، اس کی معمولی سی بات برداشت نہیں ہوتی، فوراً جو ہے وہ طلاق دے دیتے، اس کی معمولی سی غلطی ہمیں جو ہے وہ برداشت نہیں ہے، فوراً جو ہے وہ طلاق۔ اور بیوی جس کو نبی کریم علیہ السلام نے اس رشتے کی بقا کے لیے کہا ہے کہ بلا وجہ اگر وہ عورت جو ہے وہ مرد سے رشتہ ختم کرتی ہے وہ جنت کی خوشبو تک نہیں پائے گی، آج معمولی بات بھی وہ فوراً جو ہے وہ خلا کی ڈگری دائر کر دیتے ہیں۔ تو میرے بھائی آج سال کے اختتام پہ ہم نے یہ اپنا جائزہ لینا ہے کہ جو ہمارے اخلاق بگڑ گئے ہیں، رویے بگڑ گئے ہیں، برداشت نہیں ہے، صبر نہیں ہے، جلد بازی ہے کہ ہمیں فوراً ہر کام جو ہے چاہیے جائز طریقے سے ہو، ناجائز طریقے سے ہو۔ یہ دیکھ لیں ہماری عادت بن چکی ہے کہ جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے ہم کہتے ہیں جتنا خرچہ ہوتا ہے اگر مجھے یہ فوراً چاہیے۔ یہ ساری رشوت کا راستہ اس سے کھلا ہے کہ ہم لائن میں لگنے کے لیے تیار نہیں، ہم وہ طریقہ کار جو وضع کیا ہے گورنمنٹ نے اس کو اپنانے کے لیے تیار نہیں، بس ہمیں جلد بازی اتنی، ہم کہتے ہیں فوراً جب ہماری زبان سے نکلے کن فیکون والا معاملہ ہو، جتنا خرچ ہوتا ہے میں اس پہ ڈبل ٹرپل جتنا ہے میں خرچہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اور اسی وجہ سے یہ جو رشوت کا بازار گرم ہے، حالانکہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ العجلۃ من الشیطان، یہ جلد بازی جو ہے یہ شیطان کا کام ہے، انسان کا مسلمان کا کام نہیں ہے، یہ شیطان کا کام ہے۔ یہ دیکھ لیں جتنے روڈ ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں جو ساری جلد بازی کا نتیجہ ہے، ہسپتال بڑے پڑے صرف جلد بازی کی بنا پر، کہ یہ طلاق ہی کا معاملہ دیکھ لیں کہ سوچ سمجھ کے جو کام کیا تھا اس کو ختم کرنے کے لیے ہم جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ رائے لینے کی بھی ہمیں ضرورت محسوس نہیں کرتے، کہ اگر ٹھنڈے دماغ سے خود سوچ لیں، جو طلاق دینے کے 10 منٹ بعد اپنا موقف ہوتا ہے کہ یہ میں کیا کر بیٹھا، اگر ٹھنڈے دماغ سے اپنے آپ سے مشورہ کر لیتے، کسی سے پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں تھی، نہ پوچھتے، کم از کم ٹھنڈے دماغ سے تو سوچتے کہ میں یہ کام کر لوں، یہ رشتہ ختم کر لوں کہ نہیں، فوراً جو ہے وہ رشتہ ختم کر کے پھر پچھتاتے نظر آتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں ہمیں رویوں کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ جتنی برائیاں نبی کریم علیہ السلام کے دور میں تھیں، معمولی بات پہ جھگڑے سال ہر سال ان کا چلنا، پورے جو ہے وہ خاندان کئی جو ہے وہ اسی میں جو ہے وہ مارے جانا، آج وہی بازار ہمارا گرم ہے۔ یہ چھوٹی سی بات کو انا کا مسئلہ بنا لیتی ہیں، پھر اسی سے جو ہے وہ ایک رشتے کی بنا پر کتنے رشتے جو ہے اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ حالانکہ اگر شریعت کو دیکھے تو یہ وٹا سٹا کی شادی شریعت نے اسی لیے منع کی تھی کیونکہ اس میں یہی کا بات تھی کہ ایک رشتہ متاثر ہوتا ہے اس کا اثر دوسرے پہ بھی پڑتا ہے، تو شریعت نے اس سے منع ہی کر دیا۔ تو اب اس کی وہ صورت جو ممنوع ہے وہ تو ہم نہیں کرتے کہ بغیر مہر کے اس طرح کر لیں، مہر دے کے ایک ہی گھر میں 2 رشتے کرنے تو جائز ہیں، مگر جب ایک متاثر ہوتا ہے تو وہ خاندان کے سارے رشتوں پہ ان کا اثر آج بھی پڑتا ہے۔ ایک طلاق کی وجہ سے مزید 6 طلاقیں جو آپ کے شہر کا واقعہ ہے کہ ایک جوڑی میں انبن ہوئی، ان کا معاملہ نہ بنا، اس کی وجہ سے وہ آپس کی جتنی کزنوں کی شادیاں تھیں 6 اور تھی، ٹوٹل 7 تھیں، ایک رشتے کے متاثر کی وجہ سے خوشاب شہر کے 7 طلاقیں واقع ہوئی ہیں۔ اور دعویٰ ہم کرتے ہیں مسلمان ہیں، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں، اور اپنے بچوں کے ساتھ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمان آپ سن چکے ہیں، کبھی یہ سختی سے نہیں پوچھا یہ کیا کیا۔ ہم اپنے ہی بچے کہ جن پہ ہم جان چھڑکتے ہیں ان سے معمولی سے غلطی ہو جائے، موبائل ہاتھ سے گر جائے یا کوئی اور غلطی کر دیں، ہم دشمنوں سے بدتر اس کے ساتھ سلوک کرتے، ہمیں کوئی ان پہ رحم نہیں آتا۔ حالانکہ بچے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال میں ڈانٹا تک نہیں ہے، مارنا تو بعد کی بات ہے،
اور اسی طرح بیوی کے ساتھ جو انداز ہوتا ہے، ماں باپ کے ساتھ جو انداز ہوتا ہے، چھوٹوں اور بڑوں کا جو لحاظ ہوتا ہے، وہ بھی آج ہمارے اندر ختم ہو چکا ہے کہ باپ کے ساتھ بیٹی کو بولنے کی تمیز نہیں ہے۔ اور یہ جو ہم سمجھتے ہیں نا کہ لاکھوں کا جہیز دے کے بیٹی کا گھر بس جائے گا، یہ ہماری خام خیالی ہے۔ اچھا اخلاق ہوگا، جہیز نہ بھی دیں تو اس کا گھر بس جائے گا۔ اسے شوہر کی عزت کرنی، اس کے ماں باپ کی، اس کے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا آپ سکھا دیں۔ اگر گھر میں آپ کے ساتھ وہ بدسلوکی کرتی ہے، فوراً اس کو ڈانٹیں کہ جو ماں کے ساتھ بدتمیزی کرتی ہے وہ ساس کے ساتھ کرے گی تو ساس برداشت نہیں کرے گی، باپ کے ساتھ بدتمیزی کرتی ہے کل سسر کے ساتھ وہ برداشت نہیں ہوگی، شوہر کے ساتھ برداشت نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح ہم سمجھتے ہیں کہ بگڑے تگڑے کا علاج یہ ہے کہ اس کی شادی کر دیں، کسی کو اس کے وہ نکاح میں دے دیتی ہیں، پھر وہ سال ہر سال اس کے ظلم و ستم کا وہ اس کو سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کسی کی بہن بیٹی کے ساتھ ہم اس کا نکاح، ہم سمجھتے ہیں کہ بگڑے ہوئے کا علاج یہ ہے اس کی شادی کر دو جی۔ جیسے ہم دنیاوی لحاظ سے دیکھتے ہیں کہ اس کے لیے مکان کی ضرورت ہے، اس کے لیے اس چیز کی ضرورت ہے، اپنا کماتا ہو، گھر چلانے کے لائق ہو، اس کے اخلاق کو بھی مد نظر رکھنا از حد ضروری ہے کہ یہ بیوی کے ساتھ بولنے کی اس کو تمیز ہے، یہ اس کے حقوق پورے کر سکتا ہے۔ اسی طرح بیٹی کی شادی کرتے وقت اس کے حسن اخلاق کو مد نظر رکھیں گے تو آئندہ اس کی زندگی میں کوئی مشکلات نہیں آئیں گی۔ یہ کثرت خلا اور طلاق کے واقعات اسی وجہ سے ہے کہ ہمارے اخلاق وہ نہیں رہے، نہ شوہر بیوی کی کوئی بات برداشت کرتا ہے، نہ بیوی شوہر کی کوئی بات برداشت کرتی ہے۔ حتیٰ کہ باپ جس نے دن رات ایک کر کے ہمیں پالا پوسا ہے، اس کی چھوٹی سی معمولی سی ڈانٹ پہ وہ ہم گھر چھوڑ کے جانے کی دھمکیاں دیتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، سال کے اختتام پہ ہماری زندگی وہ مختصر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک وہ لمٹڈ وقت کے لیے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے۔ ہر گزرتا ہوا لمحہ ہماری زندگی میں سے کم ہو رہا ہے، تو ہمیں غیروں کی دیکھا دیکھی جشن نہیں بنانا، بلکہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنا محاسبہ کریں، اپنے رویوں کو چیک کریں، اپنے آپ کو چیک کریں کہ اس سال میں نے نمازوں کی پابندی کی ہے یا کہیں سستی ہوئی ہے، میرا دین کے ساتھ تعلق کیسا رہا ہے۔ اللہ کے حضور گڑ گڑا کے ان کی معافی مانگی، اور آنے والے سال کو کتاب و سنت کے مطابق گزارنے کے لیے اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ یہ میری زندگی میں امن و سکون کے ساتھ ساتھ تیرا پسندیدہ بندہ بن کے وہ گزرنے والا یہ سال ہو۔ اس سال میں جو کمیاں کوتاہیاں ہوئیں بتقاضا بشریت، جو مجھ سے سستی ہوئی، اللہ میں صدق دل سے تجھ سے معافی مانگتا ہوں، وہ معاف فرما دے۔ یہ ایک مومن کی شان ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے ہر دن گزرنے کے بعد جب ہم رات بستر پہ سونے کے لیے لیٹیں، فوراً اپنا محاسبہ کریں کہ آج صبح اٹھنے سے لے کر اب تک اگر کوئی غلطی ہے یاد کریں، اس پہ اللہ کی سے معافی مانگیں، پھر وہ آنکھ بند کر کے سوئیں۔ تو کم از کم اگر اس کو روزانہ کی روٹین نہیں بناتے تو جب بھی کوئی خطا ہو جاتی ہے، کوئی غلطی ہو جاتی ہے، فوراً اللہ سے معافی مانگنے کی اگر نہیں بھی غلطی ہوتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ یہ ہے کہ ایک ہی جگہ پہ بیٹھے 100 مرتبہ استغفار کرتے تھے۔ یہ آپ کا اسوہ ہے جو گناہ ہی نہیں کرتے تھے، وہ معصوم عن الخطا، ان سے گناہ سرزد ہی نہیں ہوتے۔ ان کا یہ عالم تھا کہ ایک جگہ پہ بیٹھے بیٹھے 100 مرتبہ معافی مانگتے تھے اللہ سے، مگر ہم ایک جگہ بیٹھ کے 100 غلطیاں تو کرتی ہیں، ایک مرتبہ بھی معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں۔ تو اپنا محاسبہ کرنا ہے، جو دین میں سستی ہے اس کو ختم کرنا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گزرے ہوئے سال کی جو خطائیں ہیں ان کی معافی مانگنی ہے، اور اپنے رویوں کی اصلاح کرنی ہے کہ آئندہ سے اگلے سال انشاءاللہ ہمارا کتاب و سنت کے ساتھ تعلق گزرے ہوئے سال سے بہتر ہوگا، اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا، کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزاریں گے، عمل میں کوئی سستی نہیں ہوگی، نمازوں کی پابندی ہوگی، اور وقت کے اوپر باجماعت نماز پڑھنے کا تہیہ بھی کرے۔ اللہ سے اس کی وہ توفیق بھی مانگے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر آنے والے سال، ہر دن رات، حتیٰ کہ آخری سانس تک جیسا اللہ کو پسند ہے ویسا مسلمان بن کے گزارنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا